الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے تراویح میں ہم لوگوں کو قرآن پاک سننے کی توفیق بخشی، اور آج اس کے بے پایہ کرم و احسان سے آدھا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ 15 پارے ختم ہو گئے ہیں، 12ویں تراویح تھی آج، اور ان 15 پاروں میں آج جو ہم نے سنا، ان 15 پارے نہیں، 15 پارے تو پہلے پورے ہو گئے تھے، مطلب آج کے سوا پارے میں جو سنا کہ 90ویں آیت تھی سورہ النحل کی، بہت ہی مارکۃ العار آیت جو میں نے کل بھی بتائی تھی آپ کو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ مارکۃ العار آیت ہے جس میں 3 احکام، 3 اوامر کا، یعنی جو کام کرنے جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا ذکر فرمایا، امور کا، اوامر کا کہیے، امر کا، اور 3 منہیات جس کو روکا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کا بتا کر، حکم بتا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو موعظت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، امید ہے کہ تم اس نصیحت کو قبول کرو گے۔ وہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں داخل کر لو اور 3 چیزیں زندگی سے نکال دو تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 3 چیزیں زندگی میں تمہیں داخل کر لو اور 3 چیزیں نکال دو تو سمجھ لو تم مومن ہو جاؤ گے، بہرحال تمہارا ایمان کا ایک درجہ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن کتنے لوگ توجہ کرتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سننا ہے؟ تو بدقسمتی یہی ہے کہ ایک آیت بھی ہمارے سامنے جب پڑھی جاتی ہے اور ہر بار پڑھی جاتی ہے، سال بھر ہر جمعے میں سنتے ہیں ہم، پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے، مطلب اب معلوم بھی ہوتا تب بھی۔ فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا، کہ سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دے دینا ہی حق ہے، جب وہی عدل ہے۔ کسی کی حق تلفی کر دینا یہ ظلم ہوتا ہے، تو ظلم کے خلاف عدل ہوتا ہے، عدل کے خلاف ظلم ہوتا ہے۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو ظلم ضرور ہوگا۔ تو ہم کسی نہ کسی کے ساتھ میں ظلم کرتے ہوتے ہیں اگر عدل نہیں کرتے ہوتے، یا تو خدا کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہوتے ہیں، یا خلقت خدا، یعنی خلق خدا کے خلاف ہم ظلم کرتے ہوتے ہیں، یا اپنے خلاف ظلم کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پہلے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور کرنا تو تمہیں یہ چاہیے، مومن ہونے کی شان تو یہ ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ تمہیں اور جتنا حق تھا اس سے زیادہ دے دینا چاہیے تھا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے حق لینے پہ سب تلے ہوئے ہیں، دینے پہ کوئی نہیں، اور حق سے زیادہ لینے پہ تلے ہوئے ہیں سب لوگ۔ تو فرمایا کہ احسان کرو، یعنی حق سے زیادہ دے دو، جتنا حق ہے اس کا، احسان اسی کا نام ہے، اس سے بہتر طریقے سے، خوش اسلوبی سے زیادہ دے دو۔ وایتاء ذی القربی، اور اپنے قرابت داروں کو دینے کا تم کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کسی اور کو نہیں، باہر کسی ادارے دار لوگوں کو، بلکہ اصلی تمہارے رشتے دار جو ہیں، بلڈ ریلیشن میں جو ہیں، ان کو دو۔ تو دو قسم کے تمہیں ثواب ملیں گے۔ ایک تو تمہیں یعنی عام انسانوں کی خدمت کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی ملے گا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو، کہ رحم کا صلہ ملے گا۔ رحم کون سا؟ یوٹرس والا رحم، وہی رحم ہوتا ہے جو خون، بلڈ ریلیشن سے کہتے ہیں، وہ رحم ہے جس کو رحم کہتے ہیں۔ وہ رحم یہاں یہ استعمال نہیں ہوتا صلہ رحمی میں۔ صلہ رحمی میں وہ رحم ہے جو عورت کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس سے بچہ دانی کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر تعلق پیدا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، خونی رشتہ، وہ خونی رشتہ ہو جاتا ہے، ماں کے خون سے پلتا ہے بچہ، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ خونی رشتہ۔ تو خونی رشتے سے عجیب ظاہر اس کے خاطر جان دے دیتے ہیں لوگ، صحیح بات ہے، اور عرب میں تو ٹریڈیشن تھی یہ کہ خاص طور سے اس کی طرف وہ کرتے تھے، اور چچا ہی تو تھا جس نے ایسا کیا تھا، اس صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا نام لے کر کے برا کہا ہے، ابو لہب، اس نے صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی تھی، اور عرب کی روایت کے خلاف کیا تھا اس نے، اس لیے اس پہ ناراضگی اتنی کا اظہار کیا، اس کا نام لے لیا، ورنہ کسی بھی کافر کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے، کسی کا نہیں لیا تھا، ابو لہب کا نام لے لیا، اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کی بیوی تک کو کہہ دیا کہ جہنم میں جائے گی، اور
گلے میں اس کی مونج کی رسی ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، بہت سخت باتیں. بہرحال تو دو باتیں ہوئیں، یا عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ. اب 3 چیزیں بتائیں جن سے رکنا ہے. وینہا عن الفحشاء، فحش چیزوں سے، گندی چیزوں سے، ننگے پن سے، نیوڈنس سے، ہر وہ چیز جو انسان کو انسانیت سے نیچے اتار کر ننگا کر دیتی ہے، گویا یوں سمجھ لیا، اسے کہتے ہیں فحش. انسانیت کے مقام سے اتار کر ننگا کر دیتی ہے، اس کو رسوا کرنے کی طرف، یا وہ کسی اور کو کرنا چاہتا ہے، تو یہ فحش چیز ہوتی ہے، گندی چیز، جس سے انسانی شریف انسان جس سے کراہت کرتا ہے، اس سے کہتے ہیں فحش. تو فحش، اب بتائیے، انسانی فطرت اس سے ایبا کرتی ہے، اسی کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ. کس چیز سے منع؟ فحش والمنکر، اور ان چیزوں سے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. منکر نہیں، کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، بدگوئی ہے، غیبت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، عیب چینی ہے، اور جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں یا انسان کی دوسری برائیاں ہیں، اسی کو تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بارے میں کچھ کہے؟ اس کو صرف ایک بات یاد دلاتا ہے، وہ شرک کو کہتا ہے وہاں پر، جو اس کا حق ہے اس کے معاملے میں. تو فرمایا کہ دوسری چیز منکر، والبغی، بغاوت، سرکشی، حد سے گزر جانا. تو انسان حد سے گزر جائے، انسانیت کی حد سے، اس سے منع کرتا ہے. تو بھائی ہم بھی اگر حد سے گزر جائیں گے تو ہم بتا دیں پھر بچیں گے نہیں ہم، اس میں 2 رائے نہیں ہیں. جو بھی شخص حد سے گزر جاتا ہے وہ بچتنی دنیا ہی میں اس کا یعنی وہ وبال بھگتنا ہوتا ہے عام طور سے. اس دنیا میں وبال بھگتتا ہے وہ عام طور سے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے یہ کہ سرکشی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واس کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے. شاید اس وصیت کو کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہے. اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا ذوالجلال والاکرام، اتنا بڑا عظیم بادشاہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، کہ امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو گے، تمہارے حق میں گویا. تو یہ ایک آیت پہلی تھی جو آج تراویح میں پہلی بار پڑھی گئی. ایک آیتیں تو بہت سی تھیں، ایک آیت اور پڑھی گئی، وہ اس قسم کی 3 جگہ قرآن میں آیتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف کو پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ شیطان رجیم کے شر سے، شر کے خلاف، شر کے مقابلے میں. کیونکہ اس کے شر کے مقابلے میں کوئی تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، تم بچ نہیں سکتے. صرف ایک کی پناہ میں اگر آ جاؤ گے، اس کے اسائلم میں آ جاؤ گے، اس کی حفاظت میں آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ تمہارا ابلیس. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس میں ایک آیت تھی سورہ نحل میں. تو جب قرآن شریف کو تم پڑھو تو اللہ رب کریم کی حفاظت میں آ جاؤ شیطان رجیم کی شر کے مقابلے میں، شر کے خلاف. اس کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو بتائی کہ سب سے زیادہ جو دشمن ہے جس چیز کا، اللہ تعالیٰ کس چیز کا ہے؟ جو آج ہم سن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں آج کل، جو رمضان میں نازل ہوا ہے قرآن پاک. قرآن پاک کا سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس. وہ آپ کو قرآن سے ہی دور کرے گا. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ تم شیطان رجیم کے خلاف جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، سمجھا؟ کہ یہاں کہا ہے یہ. تو یہ ہے بہت. ایک جگہ یہ کہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جایا کرے، یہ سورہ اعراف کی آیت تھی، وہ گزر گئی، میں کہہ نہیں پایا اس دن، کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وہاں یہ آیت تھی، جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا، سما میں تے جب لگ جاتی ہے، استماع جب ہو جاتا ہے، بہت غور سے اس کے معنی ہو جاتے ہیں. وَأَنصِتُوا، اس پہ بالکل توجہ دو، غور سے کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات ہے صاحب. بہت پیاری پیاری آیتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ہے، وہ حامیم السجدہ کی آیت ہے، وہی سن لیجیے، کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے تو شور مچا دیتے ہیں سمجھ رہے آپ کی، تاکہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پاک پڑھا جایا کرے
تو تم اس کو مت سنو اور شور بجا دیا کرو درمیان میں، شاید امید ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے. یعنی وہ اس بہانے سمجھتے تھے غالب آ جائیں گے، یعنی کوئی سن نہیں پائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. وہاں اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے پورا پہرا ہے، کیسے غالب آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال 3 جگہ یہ بات قرآن کے تعلق سے تھی، تو وہ بہت آگے ہے، سورہ حامیم سجدہ حامیمات میں ہے. تو بہرحال اب دوسری سورہ جو تھی وہ 15واں پارہ شروع ہوتا. ہاں اس میں ایک بات اور رہ گئی صاحب، آخری بات کہہ کے بتاتا ہوں اس سورہ کی. وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 صفات جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے. ان میں 2 بار کہا ہے وہ ما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین. نہ وہ کبھی نہیں تھے مشرک، وہ مشرک نہیں تھے. ایک بار کہا وہ مشرک نہیں تھے اور ایک بار کہا وہ کبھی بھی مشرک نہیں رہے. یکو اور کانا من نہیں تھے، اور ولم یکو جب کہتا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھے. تو اس طریقے سے قرآن کہتا ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک پوری امت کے برابر تھے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. انہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پھر ایک بات کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. اس کے بعد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے وحی کی ہے کہ ملت ابراہیم کی آپ پیروی کریں. ایک نبی سے جو اولو العزم نبی ہے، آخری نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، اس سے کہا جا رہا ہے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طریقے کی پیروی کرو. اور کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا. یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے ملت ابراہیمی، حضور گویا اسی کو ریوائیو کرنے آئے تھے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اور کیوں کیسے آئے تھے ریوائیو کرنا؟ اس کا کیا سمبل تھا؟ خانہ کعبہ. اس خانہ کعبہ کی بعد آباد کاری کے لیے حضور نبی اکرم کو مبعوث کیا گیا تھا. یہ پورا فراہی اسکول آف تھاٹ یہی کہتا ہے. وہ آپ اس سے اختلاف کریں یا نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن لگتا ہے اس کی بات ایک وزنی ہے. مطلب یہ ریوائیو جب کرنے آئے تھے اس کا سمبل ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. اس توحید کی علامت جو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے، اس کی علامت سب سے بڑی کیا تھی؟ خانہ کعبہ. اور ہے تو خانہ کعبہ پہ جو شرک کا قبضہ ہو گیا تھا، مشرکین کا قبضہ ہو گیا تھا، ان سے نکالنا مقصد تھا حضور نبی اکرم کی بعثت کا. اور صحیح بات ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس وقت نہ نکلتا تو قیامت تک کا بھی شرک جو ہے اس دنیا سے نہیں ختم ہوتا. اسی لیے حضور نے جب دعا کی تھی بدر میں تو یہی کہا تھا کہ کبھی بھی تیری اے اللہ تیری عبادت نہیں ہوگی پھر آج کے بعد، اگر یہاں یہ جیت گیا آج تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا. تو یہاں پر ختم ہو جاتا. اور آخری آیت تو بالکل پیاری تھی. آخری آیت میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ کیا ہے، بہت پیاری آیت، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں. تو اللہ 2 لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ہیں، یہ کہا میں نے. تو یہی میں نے آیت بتائی آپ کو کہ آخری آیت یہ ہے بالکل سورہ النحل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خوبیاں جو ہیں اگر ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائیں، میرے آپ کسی کے اندر بھی، تو کیا ہوگا معلوم ہے کہ اللہ رب کریم ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اللہ رب کریم کی معیت، ساتھ، کمپینینشپ، ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. جسے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کئی لوگوں کو بتایا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جب کہتا تھا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. حضور نے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ معنی کا لفظ، اور وہ کل میں سنا رہا تھا آیت، آج یاد بھول گیا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے کہا تھا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تم کو. کیا کہا؟ یہ ساتھ میں ہوں. اننی اسمع، میں تمہیں سنتا ہوں، اور ارا، اور دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب سنے کہے میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں تمہیں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنی بڑی بات ہوگی. تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے اور جو محسنین ہیں، یعنی نیکیوں کی کا جو کلائمیکس جن کے پاس ہے، وہ نیکیوں کو بھی بہت خوش سلوکیت سے کرتے ہیں، نیکیوں کو بھی بہت دل کی گہرائیوں سے اور اچھے اور خلوص سے کرتے ہیں، نیکی کرنے میں سبقت کرتے ہیں. وہ ہے کیا صورتیں ہوتی ہیں یہ تمام. یہ آخری اور پہلی آیت جو ہوتی ہے، میں خاص طور سے اس پہ غور کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ نے اپنے کلام کو کیسے شروع کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے میں کچھ باتیں کہتا ہوتا ہوں
میری عادت ہے کہ میں سورہ کی ابتدا پر غور کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، اور اس کی انتہا پہ غور کرتا ہوں. کیوں معلوم آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر رہا، ریسرچ اسکالر رہا، ریسرچ کرتا رہا، پیپر لکھتا رہا. تو پیپر میں مقالے آدمی لکھتا ہے تو شروع کیسے کرے؟ پہلا جملہ بہت صاف اچھا ہونا چاہیے، ابتدائیہ کیا ہونا چاہیے، یہ خیال رکھتا ہے پیپر میں. اچھے پیپر میں کی خاصیت یہ ہوتی ہے، خوبی، کہ وہ ابتدا اچھی ہوتی ہے، اس کے اندر ابتدائیہ تمہید جسے کہتے ہیں. ایسی خلاصہ کلام ہوتا ہے آخر میں. میں تو کم سے کم اپنے پیپر میں، اردو کے کم سے کم پیپر میں تو آخر میں خلاصہ کلام لکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی کے کلام سے مجھے یہ وہ ملا ہے انسپریشن، کہ اس خلاصے ہوتے ہیں. عجیب بات، آخری بات جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیک ہوم میسج کہتے ہیں اس کو، ٹیک ہوم میسج. یہ ٹیک ہوم میسج تھا آخری آیت جو تھی، ہے کہ نہیں؟ اس میسج کو لے کے چلے جاؤ کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، محسنین میں شامل ہو جاؤ، تو دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، ساتھ رہے گا. اب اس کے بعد جو ہے سبحان الذی اسریٰ ہے. یہ سبحان الذی سبحانہ سے شروع ہوتی ہے، سمجھے آپ کے، اور یعنی آدھا قرآن کے اس کے اندر آگے اگلے سورے کے اندر ہے آدھا پار قرآن تو، لیکن بہرحال یہ 15واں پارہ اس کے اندر جا کر کے آتا ہے اور اس میں شروع ہوتا ہے. یہ ہے کلائمیکس ایک دوسرا. ابھی شروع کہاں سے ہوا تھا؟ دیکھیے میں نے بتایا تھا الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی بات. اب اس ایک میں نے کہا ایک دور ہے، وہ الحمدللہ سورہ انعام سے شروع ہوا تھا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ ہے آخری میں جو آج آیا ہے. ادھر الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی ظلمات والنور سے. الحمدللہ کا ایک دور شروع ہوا تھا، میں نے کہا تھا اب دوسرا دور ہے، چل رہا ہے. یعنی دوسرا دور یہاں سے لے کے معلوم کہاں تک ہے؟ اس سورہ کے آخر تک ہے. اور اس کے بعد اگلی سورہ جو آج شروع ہو گئی ہے وہ سورہ کہف ہے. وہ سورہ کہف الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے. وہاں سے اب تیسرا دور شروع ہوگا. میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یعنی ایک تو یہ کہ میں اس بات پر غور کرتا ہوں اور آپ بھی غور کیا کریں کہ سورہ شروع کیسے ہوتی ہیں، آخر کیسے ہوتی ہیں، ان کا مضمون کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک خاص اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں ان کے اندر، یعنی دعوت حق کے، ان کے دعوت حق کے مراحل ہوتے ہیں یہ قرآن کے اندر. یہ دعوت حق کا پہلا مرحلہ جو تھا میں نے بتایا تھا اسلام کی عمارت بنائی گئی تھی اس کے اندر. پھر دوسرا مرحلہ جو ہے اس کے اندر بنیادوں کو ہمارے سامنے لایا گیا ہے. یہ سب بنیادی صورتیں تھیں، بنیادیں بنا رہی تھیں. اب سب کی کہاں تک؟ آخری سورہ تک، 15واں پارے کے آخری، یعنی آپ کی یہی سورہ اسریٰ کے آخر تک. اب کل جو آئے گی، یعنی آج ہی آ گئی وہ تھی سورہ کہف. سورہ کہف سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے دعوت کا. اور فرق بتاتا ہوں دونوں میں. فرق یہ ہے کہ اس میں جو تھی جو شروع ہوئی تھی پہلے انعام، معلوم کب ہوئی تھی؟ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی تھی. ہجرت سے چند مہینے پہلے نازل ہوئی ہے. اور آخری سورہ کب ہوئی تھی؟ 1 سال پہلے. کون سی؟ اسراء. آج کی اس میں اسراء تھی، آج کے مطلب کہنے کا اس دور کی. تو اسراء بھی بالکل ہجرت سے قریب ہے، 1 سال پہلے. معراج کا واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور وہ جو تھی سورہ انعام، اس کے بارے میں یہ اس میں آتا ہے احادیث میں کہ سب سے آخری سورہ تھی اور بیعت عقبہ کے موقع پر وہ نازل ہوئی تھی. بالکل پہاڑی کے اندر حضور نبی کرم تشریف رکھتے تھے اور لوگ جو ہے مدینہ منورہ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور وہاں آپ نے یہ وہ بیعت لی تھی ایک، وہیں پر اس وقت. اور اونٹنی پر آپ کا سوار تھے تو ایک دم اونٹنی بیٹھ گئی تھی. اور ایک خاتون ہیں وہ کہتی ہیں میں سن رہی تھی پورا کہ اللہ کے رسول نے یہ بول دیا. اور وہ ایمان مطلب وہ انصاریہ تھی. اس سے پتہ چلا کہ وہ بیعت عقبہ کے موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی. تو میں عرض کریں یہ دوسرا دور تھا. اب دوسرے دور کے بعد تیسرا دور الحمدللہ سے پھر شروع ہوتا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اور معلوم پھر کہاں تک جائے گا؟ پھر الحمدللہ سے پہلی والی صورتوں تک جائے گا. اور وہ اس کے بعد 2 الحمدللہ کی صورتیں اور ہیں اور پھر الحمدللہ ختم ہو جائے گی. وہ ہے سورہ سبا اور سورہ فاطر. قرآن میں 5 سورہ ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر. اب یہ سب کے ساتھ ایک دور کو بتاتی ہیں. یعنی دعوت حق کے دور ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. اب یہاں سے جو دور شروع ہو گیا ہے سورہ کہف سے، ہمارے سارے مفسرین یہ کہتے ہیں وہ ہجرت حبشہ کے آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں. سب جتنی بھی صورتیں ہیں آپ دیکھیے گا، بتاتا جاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو.
یعنی سورہ مریم آئے گی، وہ تو ہے ہی تحفہ ہجرت حبشہ کا، آپ کو بتا دوں گا میں. وہ سورہ طٰہٰ وہ تو ہے تو مر کے مال لانے کا ہے ہی واقعہ، یہ سب میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. وہ سب اسی زمانے کی صورتیں ہیں. ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے، ہجرت حبشہ کے کچھ بعد نازل ہوئی. ہجرت حبشہ حضور کی نبوت کے 5 سال بعد ہوئی ہے، صرف 5-6 بس اتنے سال بعد. اور یہ جو نازل ہو رہی ہیں صورتیں جس کا میں اب تک بتا رہا تھا، یہ 10 سے 12 تک کا دور ہے اس کا، 12 نبوی، یعنی حضور کی نبوت سے 10 سال سے 12 سال تک کا. اسی لیے بہت سخت انداز تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو، شیبتنی ہود و خواتہا کے لحاظ سے بتایا تھا. حضور بوڑھے ہو گئے، ان سخت تنبیہات آ رہی ہیں کیونکہ حجت تمام ہو گئی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب حضور دعوت دیتے ہوئے دیتے 12 سال گزر گئے اور طائف کا واقعہ بھی گزر گیا. اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں، طائف کا واقعہ بھی گزر گیا، تو گویا اب تو حضور کا دنیا بھی کوئی سہارا ہی نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب، یہ دونوں کے دونوں جو ہے انتقال کر گئے. حضرت خدیجہ سے جو اکیلی حضور نبی اکرم کی اس وقت زوجہ محترمہ تھیں، ہماری ماں، ان کا جیسا تو کوئی شخص آپ جانتے ہیں، جس طریقے سے ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو کمال تھے، وہ کمال جو ہے کم عورتوں میں ہوتے ہیں. وہ ایک طرف دنیاوی وجاہت اور دنیاوی مال دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آراستہ کیا ہوا تھا، اور حضور پر یعنی تمام کفالت کی حضور کفالت کرتے بجائے اس کی ان کی کفالت میں حضور رہتے تھے. یعنی حضور جب وہ ہوئے، کیا کہتے ہیں، آپ کے نبی بنائے گئے، تو آپ نہیں سب تمام دنیا کے کام تو چھوڑیں تو کیا کرتے ہیں؟ معلوم ہے سب کے سب آپ کی زوجہ محترمہ نے کیا ہے، کفالت کی ہے، اس کو ساری کفالت ان کی ہو رہی تھی، ان سے کر رہے تھے. ظاہر حضور نبی اکرم کسی سے مانگتے تھے نہیں، نعوذ باللہ، سب وہی تھا جو ان کے پاس تھا. تو وہ جو تھیں ڈھارس تھی سب سے بڑی، اور ایسی ڈھارس بناتی تھیں. سب سے پہلی وہی جو آئی تھی، آپ کو معلوم ہے حضور تو گھبرا گئے تھے، اور گھبرا کر کے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ تو انہوں نے جو تسلی کے الفاظ کہیں کسی نے نہیں کہے. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی چلی گئیں. اور اس باہر کے معاشرے میں سب سے بڑا ڈھارا سا سہارا جو تھا، جس کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی دشمن کی کہ حضور پر ہاتھ اٹھا لے، اور ہاتھ کسی نے اٹھایا نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ اٹھایا کسی نے تو وہ سردار تھے، کیونکہ تو سردار کی بات تو مانی جاتی ہے. تو کہا پھر تم دیکھ لینا، پھر تمہاری درمیان میں تلوار چلے گی. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا حضور نبی اکرم پر. اور جس وقت ان کا انتقال ہو گیا تو اسی کے بعد ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب حضور پر ہاتھ اٹھائیں گے اور سب مل کر اٹھائیں گے. سمجھ لیجیے میری بات جو کہہ رہا ہوں، یہ تبھی ہوا ہے. یہ جب چلے گئے ہاتھ ابو طالب، اور اس کے بعد حضور پھر گئے طائف، اور طائف سے بھی مایوس ہو کے لوٹے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ساری کی ساری جتنے سہارے تھے سب ختم ہو گئے. اس وقت میں عجیب کیفیت ہوگی حضور نبی اکرم کی، آپ سمجھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کوئی نہیں ہے، تو میں ہوں تمہارا. تمہیں پوچھ نہیں رہا ہے، تمہیں سرداران طائف نے تمہیں دھتکار دیا، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. آؤ تم میرے یہاں عرش پہ آ جاؤ. نہیں آؤ مت، میں بلاؤں گا. میں تمہیں اپنے کارندے دے کر بھیج رہا ہوں، میکائیل اور جبرائیل کو بھیج رہا ہوں. وہ جبریل میکائیل باقاعدہ جو ہے براق لے کر کے تمہارے لیے آئیں گے. جسے کہتے ہیں نا، مہمان کو بلانے کے لیے 2 لوگ آئے، باقاعدہ 2 شخص آئے اور باقاعدہ سواری کے ساتھ آئے. یہ اعزاز دیا کہ گھبرائیے مت آپ، اس وقت آپ کا سب وہ ہے. ان اللہ مانا کی اصلی حقیقت یہاں معلوم ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، نہ صرف میں ہوں بلکہ میں تو تمہارے لیے، جسے کہتے ہیں پورے بازو کھولے ہوئے ہوں. آئیے استقبال کے لیے سارے بازو کھولے ہوئے ہوں. ارے اور جہاں جبریل بھی نہیں جا پائیں، کہا اب آگے آؤ محمد، اور آگے آپ کو پتہ ہی ہے وہاں سے وہی پھر کی. اور وہ وہی میں نے بتایا تھا، ایک وہی کا اعزاز میں بتا چکا ہوں، وہ تھا بغیر جبرائیل کے وہی براہ راست وہی کی. وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی، میں نے بتایا تھا 3، یہی بتا چکا ہوں آپ کو. خیر، تو یہی وہ سورہ ہے جس میں حضور نبی اکرم کی معراج کا ذکر ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بہت پیاری بات ہے.
راتوں رات اللہ تعالیٰ سفر کرا رہا ہے، ہاریزنٹل سفر کرا رہا ہے، دنیا میں سفر کرا رہا ہے خانہ کعبہ سے، جو ایک اس پہ مسجد ہے، ایک یہ مسجد حرام ہے، ایک اور مسجد ہے مسجد اقصیٰ ہے، وہاں تک کا، اور دونوں قبلے ہیں، بعد میں دونوں قبلے کے آپ امام بنیں گے، اس قبلے کے امام بھی ہیں، اس قبلے کے امامی، امام القبلتین بنانا مقصود ہے، کہنا یہ ہے۔ اب دیکھ کیا کیا سمبلز ہوتے ہیں یہ، وہاں میں نماز پڑھائی آپ نے سارے کے سارے انبیاء اکرام کو، تو امام القبلتین بنا دیا آپ کو دونوں، کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں تو آپ کے لیے سب کچھ سارے اعزازات و مقامات، اسی میں کہا مقام محمودہ، میں تو آپ کے لیے مقام محمود آپ کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ کتنے مایوس تھے، کتنی خوشیوں کے بشارتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، جتنے مایوس تھے آپ، ساری خوشی اس میں بشارتیں ایک طریقے سے مل گئیں، مقام محمود ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ چیزیں مل گئیں۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں کیا بتاؤں، میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، کل بتاؤں گا آپ کو کہ اگلی سورہ جو ہے وہ بھی اہل کتاب نے، ان میں خاص طور سے عیسائی تھے، چپکے سے پیچھے وہ بھی تھے، وہ بھی حضور کے مخالفت کر رہے تھے، یہود تو کرتے تھے، یعنی اہل کتاب کی شہ پر سرداران قریش نے 3 سوال پوچھے۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ ایک تو یہ کہا کہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ کیا قصہ ہے، اور یہ کہا ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں بتائیے، اور یہ کہا روح کے بارے میں بتائیے۔ 3 سوال تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روح جو ہے وہ یہودیوں نے پوچھوایا تھا، اہل کتاب میں یہودیوں نے روح کے بارے میں سوال پوچھوایا تھا کہ کوئی نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس سورہ میں بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح آ چکا، اسی سورہ میں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کے امر سے ہے، یعنی اللہ کا کمانڈ ہے، تم نہیں سمجھو گے اس کمانڈ کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کم علم دیا ہے، وہ کیا سمجھے گا، اس کی عقل کتنی ہے، مطلب یہ ہے وہ سمجھے گا کیا روح کو، روح اصلی روح وہ نہیں جس کو بایولوجی میں بایو کیمسٹری میں مسعود پڑھاتا ہے، وہ روح نہیں، روح دوسری روح ہوتی ہے، وہ اسپرٹ کہلاتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سول کے بارے میں تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، سائیکی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں تھوڑے بہت، یا میٹیریل جو ہمارا برین ہے اس کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں، ہم تو مائنڈ کو بھی نہیں جانتے، نہ مائنڈ کو جانے ہم صرف برین کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جہاں پر کیمیکل کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تم نہیں سمجھو گے۔ یہ 3 سوال تھے، ان 3 کا سوال میں پہلا سوال، ایک سوال کا جواب یہاں دے دیا تھا، 2 سوالوں کا جواب وہاں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل میں انشاءاللہ اس قصے کو کیونکہ ختم کروں گا، کل سورہ بھی ختم ہوگی یہ والی، کل اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کی توفیق دے۔ یہ بڑی پیاری سورہ ہے، لوگ جو جمعے میں پڑھتے ہیں مطلب پتہ نہیں، بہرحال ایک سورہ بہت پیاری ہے، اس میں 2 رائے نہیں، بہت جاندار سورہ ہے، اگر ہر جمعے کو بھی پڑھا جائے گا، مجھے نہیں پتا اس کو کہ کتنی اس کی سند ہے، مستند کتنی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے یہ سورہ بہت جاندار ہے۔ جب آپ اس کے بار بار مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے اور تلاوت کریں گے کچھ اور دنیا بنے گی، اور آپ کا ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔